اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی جان بنا کر رسول اللہ کو پیدا کی جائے۔ وہ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کی وادی میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ منا کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہودیوں کا ایک قافلہ آیا بارگاہ نبوت میں، مشرکینوں کا ایک قافلہ آیا، آ کے کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا آپ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں سچی میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کہا پھر اس طرح کے یہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فعلت تؤمنون، اگر ایسا میں کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں نام نؤمن، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور یوں اشارہ کیا، غار ثور کی حلوتوں میں ایک جانب چاند کا ایک ٹکڑا گرا، دوسری جانب دوسرا گرا اور چاند دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ ان تمام افراد نے ایمان لائے۔ بات اور اس کا نتیجہ میں آخر پہ نکالتا ہوں۔ دوسری مرتبہ کہ حضور جانے کائنات کیسے ہیں، دوسری مرتبہ مقام صاحبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور مصطفیٰ کے چہرے اقدس پہ پڑے۔ آپ نے آنکھوں کو کھولا، فرمایا علی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا ہے، مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، عصر رہ گئی مجھ سے۔ فرمایا جاؤ علی قضا پڑھ لو، اجازت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا نماز پڑھے جس کو عادت ہی نہیں قضا کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے لیے سورج کو واپس بلایا جائے۔ فرمایا علی قضا پڑھ لو۔ آقا عادت نہیں ہے، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ ان علی طاعتی کا و طاعتی رسولی کا، یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، اس کے لیے سورج کو واپس موڑ دے۔ فرمایا میرے محبوب بے شک پوری کائنات کا خالق میں ہوں لیکن مالک تجھے بنایا ہے، ایک اشارہ کر یہ سورج واپس لوٹ آئے گا۔ اٹھاؤ روایتوں کو، 70,000 فرشتے سورج کو زنجیریں ڈال کر مغرب میں غروب کرتے ہیں، ایک فرشتے کی قوت اتنی ہے کہ اپنا ایک پر مارے تو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ہل جائے۔ مصطفیٰ کی ایک انگلی کا اشارہ دیکھو، مغرب سے اشارہ کیا اور عصر تک لے کے آئے، وہ 70,000 فرشتے مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت کو بجا نہ لا پائے۔ فرشتوں سمیت سورج سمیت یہ تمام کے تمام مغرب سے عصر تک واپس آ گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ کی انگلی کا یہ کمال ہے، یہ قوت ہے، تو ہاتھوں کی قوت کیسی ہوگی؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی قوت ایسی ہے تو کندھے کی قوت کا کیا عالم ہے؟ اور اگر کندھے میں اتنی قوت ہے تو وجود مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کا نبی ہو۔ کہا وہ دودھ درخت ہے، ککر کا درخت، اپنے پاس بلائے، وہ آ کے سجدہ کرے، میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا۔ فرمایا میں نہیں کہتا، تو چلا جا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ جادو کیا تھا، جا اسے کہہ دے وہ سامنے تجھے بلا رہا ہے۔ یہ بھی نہ کہنا کہ وہ بلانے والا اللہ کا رسول ہے، یہ بھی نہ کہنا وہ بلانے والا اللہ کا نبی ہے، اتنا جا کے کہہ دے وہ سامنے تجھے بلا رہا ہے۔ وہ یہودی گیا، جا کے ککر کے درخت کے پاس کھڑا ہو کے کہا وہ سامنے تجھے بلا رہا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں ککر کا درخت دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا۔ تمام علماء لکھتے ہیں کہ وہ شجر اپنی جڑوں کو اکھاڑ رہا تھا، لیکن میرے ابو البیان علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جڑوں کو اکھاڑ نہیں تھا رہا، اگر مصطفیٰ کی حکم ہو جائے تو 70,000 فرشتے سورج سمیت واپس آ سکتے ہیں۔ درخت کی جڑوں کو کیوں نہیں اکھاڑا جا سکتا؟ ایک انگلی کے اشارے سے۔ فرمایا جڑوں کو نہیں تھا اکھاڑا، وہ درخت مستی میں آ گیا تھا، وہ درخت وجد میں آ گیا تھا۔ ذرا اپنے تصورات میں دیکھو کہ ایک فرشتہ تمہارے پاس آ جائے یا کوئی نیک صالح تمہارے پاس آ جائے اور آ کے تم سے کہہ دے کہ اللہ کا حبیب تمہیں بلا رہا ہے، اور تیری میری مستی کا کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگ، ہماری تو نیندیں حرام ہو جائیں گی، ہم کہیں گے بھائی سب کچھ چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، اولاد چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دوڑو مصطفیٰ کی طرف۔ اس ککر کی محبت دیکھو، وہ مصطفیٰ کی محبت کی مستی میں جھومنے لگا اور مصطفیٰ کے پاس چل پڑا اور آیا اور آ کے سجدہ کیا۔ یہاں پہ بات کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ کے علم غیب کو مانو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چاند کی آنکھیں نہیں ہیں،
چاند کے کان نہیں ہے، چاند سن نہیں سکتا، چاند کی ٹانگیں نہیں ہے، ککر کی آنکھیں نہیں ہے، ککر کے کان نہیں ہے، ککر کی ٹانگیں نہیں ہے، وَيَمْشِي عَلَى سَاقٍ، وہ اپنی پنڈلی پہ چل کے آیا، سورج کی آنکھیں نہیں ہے، سورج کے کان نہیں ہے، سورج کی ٹانگیں نہیں ہے، وہ کس طرح مصطفیٰ کا حکم دیکھ سکتا تھا، وہ کس طرح مصطفیٰ کا حکم سن سکتا تھا، وہ کس طرح چل کے واپس آ سکتا تھا، ککر نے کس طرح رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، ککر نے کس طرح یہودی کی بات کو سنا۔ بات یہ ہے، میرے ابو البیان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ میری انگلی ہے، اس کی نہ تو کان ہے، اس کے نہ تو آنکھ ہے، لیکن یہ اشارہ کرتی ہے، اٹھنے کا اشارہ کرے گی تو تم کھڑے ہو جاؤ گے، انگلی بول رہی ہے، زبان نہ بولی، انگلی کے اشارے سے تم کھڑے ہو گئے۔ اس انگلی کو میں کہتا ہوں، اے انگلی میرے سر پہ آ جا، انگلی میرے سر پہ آ گئی، نہ تو اس کے کان نہ تو اس کی آنکھ، دیکھا اس نے میرے سر کو، میں نے کہا کہ سر سے ادھر کندھے پہ آ، انگلی کندھے پہ آ گئی، نہ تو اس کی آنکھ نہ تو اس کے کان، یہ چل بھی رہی ہے، اٹھا بھی رہی ہے، بلا بھی رہی ہے، یہ سن بھی رہی ہے، دکھا بھی رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کی جان ہوں، میں اس کا وجود ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ یہ کر دیتی ہے، میری جان اس کی جان ہے۔ تو پتہ یہ چلا جس چیز کی جو جان ہوتی ہے وہ اسی کے کہنے پہ چلتا ہے، اسی کے کہنے پہ پھرتا ہے، اسی کے کہنے پہ سنتا ہے۔ آؤ اس طرف، میرے مصطفیٰ تنہا جان بن کے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو کائنات کی جان بنا کے پیدا کیا ہے، اور کائنات کی تمام اشیاء کو مصطفیٰ کا حکم سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، چاند چل پڑا، کیونکہ اسے پتا تھا میری جان حضور ہے۔ مصطفیٰ کا حکم ہوا، سورج مڑ گیا، اسے پتا تھا کانوں کی ضرورت نہ پڑی، آنکھوں کی ضرورت نہ پڑی، وہ مغرب سے مڑا، عصر تک آ گیا، اسے پتا تھا میری جان حضور ہے۔ درختوں کو اشارہ ہوا، درخت چل پڑے، کیوں؟ نہ تو کان نہ تو آنکھ، لیکن ہر چیز کی جان حضور ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ چاند کو دو ٹوٹے کڑا لیتا ہے، وہ سورج کو واپس بلا لیتا ہے، وہ پتھروں سے کلمے پڑھا لیتا ہے، وہ سوکھی ہوئی کھجوریں اگا لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات کی جو جان ہے محمد اس کا نام ہے، پوری کائنات کی جو جان ہے محمد اس کا نام ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، نہ جی نہ بول، ذرا آج ذرا نا بول دو، دوبارہ نہیں بولوں گا۔ محمد مصطفیٰ آئے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا، محمد مصطفیٰ آئے، 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 بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، یتیموں کو قرار آیا، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں ذرا، سارے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو۔ محمد مصطفیٰ آئے، یتیموں کو قرار آیا، زمین کو چومنے عرش معلیٰ، زمین کو چومنے عرش معلیٰ۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ وہ سراپا حسن، وہ سراپا جمال، جب پیدا ہوا کیا تو تڑپا، کیا میں تڑپا، کیا نبی تڑپے، کیا رسول تڑپے؟ ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا نکھار، ایسا سرما، ایسی صورت، ایسی سیرت، ایسا وجود، ایسا جسم، ایسی خوشبو جسے دیکھ کر کائنات ہی نہ مچلی، فرشتے ہی نہ مچلے،
حورے ہی نہ مچلی کائنات میں وجود نہ آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود پکارا، ندائی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ آج صرف مصطفیٰ کے حسن کے جمال کے نظارے نبی ہی نہیں کریں گے، حورے ہی نہیں کریں گی، بندے ہی نہیں کریں گے، بلکہ مصطفیٰ کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسی کھینچی ہے تصویر محبوب کی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ ایسی تصویر بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کہ اللہ تعالیٰ کو بنا کے خود ہی سرور آ گیا۔ وہ خدا جو سرور سے پاک ہے، جو ذوق سے پاک ہے،